الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، دنیا کے کسی کلام میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریر میں لا سکے، اور نہ ہی زبان میں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کی طاقت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن لامحدود کا احاطہ ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی مثال تو بحر بیقرار کی سی ہے کہ جس میں کوئی ایک آدھ موج اچھل کر اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، اور دور دور تک پھیلے سمندر کی گہرائیوں میں اترنا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں بتائیں گے، ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، امام زرقانی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے ہوئے ایک دن باہر کسی جگہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی بیچتے ہیں۔ فرمایا، کتنے کا؟ انہوں نے کہا، اتنے کا سودا طے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سیر کرنے آیا تھا، اونٹ پسند آ گیا، میں باقاعدہ خریداری کے لیے نہیں آیا تھا، اسی لیے دے دو، قیمت بھجوا دوں گا۔ انہوں نے کہا، منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور چل دیے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے، اور جب وہ آنکھوں سے نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ایک شخص آیا اور اونٹ لے گیا، تم میں سے کسی نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا۔ سودا نقد ہوتا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر ادھار دی تو یا کوئی جان پہچان ہو، یا کوئی زمین ہو، یا کوئی چیز گروی رکھی جائے، یا اتنا قیمتی اونٹ ہم نے اسے دے دیا، پتہ نہیں پوچھا، کوئی بھی پتہ ہی پوچھ لیتا، کسی کو ٹینشن نہ رہی۔ ایک نے کہا، یار جب وہ بات کر رہا تھا تو منہ سے پھول جھڑ رہے تھے، میں تو بس یہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا، یار میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا۔ تیسرے نے کہا، میں تو اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا رہ گیا۔ کہنے لگے کہ وہ اپنے حسن کا جادو جگا کر قیمتی اونٹ ہم سے ہتھیا کے لے گیا ہے۔ قافلے کے سردار کی بیوی جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، خیمے کا پردہ ہٹا کر کہنے لگی کہ میں ضمانت دیتی ہوں۔ تو جانتی ہے؟ کہا، جانتی میں بھی نہیں، پھر ضمانت کیسے دیتی ہے؟ کہا، جب تم سودا کر رہے تھے تو میں نے خیمے کی اوٹ میں اس کا چہرہ دیکھا، اتنا حسین چہرے والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ گئے، اونٹ کی قیمت بھی ادا کی، اور سارے قافلے والوں کو رات کا کھانا بھی پیش کیا۔ وہ عورت پکار اٹھی کہ دیکھا، یہ شخص جتنا صورت کا حسین تھا، سیرت کا بھی اتنا ہی حسین نکلا۔ وہ سارا قافلہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حوالے سے بیان کردہ روایت کے مطالعے سے جو کچھ ہم جان سکے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس نہ تو مائل بپروا یعنی نہ تو زیادہ موٹے تھے اور نہ ہی وہ ناتوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی ساخ صرفہ حسن اعتدال کا مرقع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارک میں ایسا حسین تناسب پایا جاتا تھا کہ دیکھنے والا یہ گمان بھی نہ کرتا تھا کہ فلاں اس دوسرے کے مقابلے میں پرواہ یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی ساخت اتنی متناسب اور کمال کی مظہر تھی کہ اس پر وحیہ کمزوری کا حکم نہیں لگایا جا سکتا تھا، پر وہی اور دبلا پن کی دونوں کیفیتیں شخصی اور وضاحت اور جسمانی حکم وقار کے منافی سمجھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراتا قدم حسن مجسم تھے، اور یہ فیصلہ کرنا محال تھا
کہ حسن جسد اطہر کے کس کس مقام پر کن کن بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپائے جمیل اور صورت طیبہ کو دیدار سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتے تھے، اپنے من کی تشنگی کو مداوا کرتے، دیدار دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گلاب ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے انہیں سکون و طمانینت اور برحت و راحت کی دولت نصیب ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عظیم المرتبت اور باروبر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا تھا۔ قد مبارک متوسط قد والے سے کسی قدر طویل تھا، لیکن لمبے قد والے سے نسبتاً پرست تھا۔ سر اقدس اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، بال مبارک قطرے بل کھائے ہوئے تھے۔ سر کے بالوں میں سہولت سے مانگ نکل جاتی تو رہنے دیتے، ورنہ مانگ نکلنے کا اہتمام نہ فرماتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تو کانوں کی لو سے متوجہ ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک چمکدار، پیشانی کشادہ، آبرو خمدار، باریک اور گلگزال تھی۔ آبرو مبارک جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے، اور اس پر ایک چمک اور نور تھا جو شخص غور سے نہ دیکھتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند بونی والا خیال کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک گھنی تھی، رخسار مبارک ہموار اور ہلکے تھے، داہر مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، سامنے کے دانتوں میں قطرے کشادگی تھی، سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اتنی خوبصورت اور باریک تھی جیسے کسی گوہر آفتاب کو تراشا گیا ہو، اور وہ رنگ و صفائی میں چاندی کی طرح سفید اور چمکدار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارک برخوست اور متعدل تھی، اور ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ پیٹھ اور سینہ مبارک ہموار تھے، لیکن سینہ اقدس فراغ اور قدر ابھرا ہوا تھا۔ دونوں شانوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں کبھی بھی بدن مبارک کا جو حصہ کپڑوں سے باہر ہوتا روشن نظر آتا۔ ناف اور سینے کے درمیان ایک لکیر کی طرح بالوں کی باریک دھاری تھی، اور اس لکیر کے علاوہ سینہ اقدس اور بدن مبارک بالوں سے خالی تھی۔ البتہ بازوئیں، کندھوں اور سینہ مبارک کے بالائی حصوں پر کچھ بال تھی۔ کلائیاں دراز تھی اور ہتھیلیاں فراخ، نیز ہتھیلیوں اور دونوں قدم پر گوشت تھی۔ ہاتھوں پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے قدرے گہرے اور قدم ہموار اور ایسے صاف تھے کہ پانی ان سے فوراً چھلک جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قد سے قدم اٹھاتے مگر تواضع کے ساتھ چلتے، زمین پر قدم آہستہ پڑنا نہ کہ زور سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رفتار تھے، اور قدم جب کشادہ رکھتے چھوٹے چھوٹے قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو یوں محسوس ہوتا کہ گویا بلند جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ جب کسی طرف توجہ فرماتے تو مکمل توجہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پاک اکثر جھکی رہتی اور آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی۔ گوشائے چشم سے دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، یعنی قائد گیا کی وجہ سے آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آگے کر دیتے اور جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے۔ تاجدار کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکرے دل نشی کو اللہ رب العزت نے ایسا حسین بنایا کہ ہر دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی حلاوتوں میں گم ہو کر رہ جاتا۔ اور دوستو، جو واقعہ ہم نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پہلے سنایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی وجہ سے تھا کہ وہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر ایسے حیران ہوئے کہ انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ انہیں کیا ہو گیا، اور سرخ اونٹ کو اس طرح سے انہوں نے بغیر کسی جان پہچان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی وجہ سے تھا کہ وہ نبیوں کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ادا اور جسم کے جس حصے کو دیکھتے بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ پیارے دوستو، یہ زندگی تو کیا ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں زندگی بھی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی ایک جھلک کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔
تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں. اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور دیں. اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.